بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستانیوں کی جو اس وقت کیفیت ہے اور دین کے نام پر جو وہ شدت پسندی کا اظہار کر رہے ہیں، اس شدت میں اضافے کے لیے پاکستان آرمی نے اور پاکستان حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا۔ اب ایک تو اس زمانے میں عمران خان کے فالوورز کے احتجاجات چل رہے تھے، اس سے میڈیا کی توجہ ہٹانا مقصود تھا، اور دوسرا جو سلسلہ ہے کہ آرمی والوں نے پہلے دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو استعمال کیا مختلف جگہ، اب دوبارہ وہ اہل حدیث کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے بلایا ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، دور کے ڈھول سہانے، جب تک ایڈٹ شدہ اور پری پلان ان کے لیکچرز پاکستان میں آ رہے تھے تو ان کا احترام تھا۔ اب جب وہ پبلک میں آ گئے سامنے تو بالکل ان کی اوقات کھل کے واضح ہو گئی، اور یہ بہت اچھا کام ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو علمی اعتبار سے انتہائی کم، حافظے کے اعتبار سے اچھے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں نے جو کام کیا مسلم اور ہندو مناظرے سے ریلیٹڈ اور مسلم اور کرسچن مناظرے سے ریلیٹڈ، اس کو انہوں نے مختلف جگہ پر جمع کیا اور اچھا حفظ کیا۔ یہ ان کی اپنی ریسرچ نہیں تھی، اور اس نام سے انہوں نے پہلے انڈیا میں بھی خوب کام کیا اور پیسہ کمایا، پھر ملیشیا میں کمایا، اب پاکستان میں کمانا چاہ رہے تھے، اور پاکستانیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر مجھے ڈونیشن دو تو چھوٹا موٹا نہیں دینا، میرا تو ایک کیمرہ 9 کروڑ کا ہے، یعنی اگر کوئی فیصل آباد کا انڈسٹریلسٹ ان کو کروڑ دے تو وہ ایک احساس کمتری ہی میں رہے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈونیشن لینے کا بعض اس قسم کے پروفیشنل لوگوں کا، کہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں کہ منیمم مثلا 10 کروڑ تک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کچھ ہے، ورنہ اس سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک علمی اعتبار سے انتہائی پست انسان ہیں، ان کی کوئی معلومات نہیں ہے، نہ وہ سنیت کو پورا جانتے ہیں اور نہ ہی دیگر مذاہب کو جانتے ہیں۔ اول تو پاکستان نے ان کو جو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا، یہ بہت غلط کام کیا، کیونکہ ان کی جو گفتگو تھی مسیحیوں کے خلاف یا ہندوؤں کے خلاف، تو اسٹیٹ گیس سے اس قسم کے کام نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ مسیحی اور ہندو بھی پاکستانی ہیں۔ کوئی اہل حدیث تاجر کہ جو پنجاب میں ہیں وہ بلا لیتا تو الگ بات ہے، ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے تھا کہ جو اکثریت پاکستان یعنی بریلویوں کے خلاف ہے اور ان کو مشرک اور گمراہ سمجھتا ہے۔ ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے کہ جو شیعوں کو مشرک اور گمراہ سمجھتا ہے۔ ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے کہ جو امام حسین کا دشمن ہے اور امام حسین کے قاتل کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے کہ جو آپ نے ماحول خراب کرنے کی بات کی؟ کیا آپ کسی کرسچن کو بھی بلائیں گے ایز اے اسٹیٹ گیس مناظرہ کرنے کے لیے؟ آپ نہیں بلائیں گے نا، تو یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ آرمی والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ بڑے ڈرامے کر چکے ہیں، کبھی رشیا سے لڑنے کے لیے امریکہ نے آپ کو استعمال کیا تو آپ نے دیوبندیوں کو آگے بڑھایا، کبھی انڈین آرمی سے آپ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے لشکر طیبہ بنوائی اہل حدیث کی، تو کبھی جیش محمد بنوائی۔ تو یہ کام حکومت کے نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کو، حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو لبرل بنائیں، اور حکومت کا تعلق کسی بھی دین یا مذہب کو پروموٹ کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کام انتہائی غلط کیا حکومت نے بھی، اور اس میں جیسے کہ پاکستان آرمی شامل تھی اس نے بھی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آصف منیر صاحب کا بہت تعلق ہے اہل حدیث سے، تو اگر یہ مان بھی لیں اور فرض یہ کر لیں کہ انہوں نے ایسا کروایا تو غلط کروایا۔ پاک آرمی کو آپ ان مذہبی جھگڑوں سے اور مولوی ملاؤں سے دور رکھیں۔ بلانا تھا آپ کو تو کسی پڑھے لکھے اسکالر کو بلاتے، بات کرتے پاکستان کی معیشیت کے بارے میں، اس میں آپ پروفیسرز کو دعوت دیتے، ان کے لیے کچھ کلاسز ہوتی پاکستان کی معیشیت کے بارے میں،
اسی طریقے سے کچھ نوجوانوں کو مصروف کرتے آپ اسٹاک مارکیٹ میں، کچھ اور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی پہ بات ہوتی، سائنس پہ بات ہوتی، پڑھے لکھے پروفیسر بلاتے. آپ نے ایک اس قسم کے آدمی کو کہ جس کا شور تھا علمی اعتبار سے بالکل پست اور بات کرنے کی جس کو تمیز نہیں ہے، جس نے جب زبان کھولی ایک عجیب و غریب بات کی، اسے آپ نے کیوں بلایا؟ یعنی وہ الفاظ کے جو عموماً ہمارے ہاں افراد استعمال نہیں کرتے وہ اس نے میڈیا میں استعمال کیے. اب بچیوں کو بلایا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ نامحرم ہے. نامحرم نہیں تھی، بیچاری غریب تھی، یتیم تھی، یتیم خانے والے کیا دے دیتے ان کو، جبکہ دنیا بھر میں ان کی فوٹوز ہیں خواتین کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی گفٹ دیتے لڑکیوں کو اور دوسری جانب سے لڑکیاں اس کو پکڑ لیتی تو کیا حرج تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بیعت کرتے تھے تو بعض روایات میں نقل ہوا کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، دوسری طرف سے وہ خواتین پانی میں ہاتھ ڈالتی تھیں، اس سے کیا پرابلم ہوا؟ اب جب پانی میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو نامحرم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی ہے نا. زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. 40 فٹ کا فاصلہ تو نہیں ہو سکتا. کسی نہر میں تو ہاتھ نہیں ڈلوایا، برتن میں ہاتھ ڈلوایا. اب برتن کتنا بڑا ہوگا؟ بھئی زیادہ 2 فٹ کا ہوگا. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نامحرم خاتون کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ. اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں اسلام کو اتنا سخت بنا رہے ہیں؟ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں اسلام سے کھیلتے ہیں آپ لوگ. پھر پی آئی اے کا موضوع آیا. بابا اگر پی آئی اے والے برا بھی کر دیتے، اول تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو میرا بنتا ہے میں دوں گا. آپ یہاں سے کروڑوں کما کے جا رہے ہیں، بلکہ اربوں لے کے جا رہے ہیں. چلا گیا تھوڑا سا تو کیا ہوا؟ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو محفل میں نہیں بیان کیا جاتا. ہم لوگوں کے ساتھ ہی بعض دفعہ پرابلم ہوتے ہیں، میزبان بعض دفعہ پرابلم کرتے ہیں تو اس کو پبلک میں نہیں ڈسکس کرتے. اب ذاکر نائک صاحب سے لکی مروت کی ایک بہن پروشا نے سوال کیا اور بالکل صحیح سوال کیا. اور یہ پرابلم فقط لکی مروت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے علاقوں کا ہے، بہت بڑے بڑے شہروں کا ہے، جنوبی پنجاب کا بھی ہے، اور کہا جا سکتا ہے جنرلی پاکستان میں یہ پرابلم ہے. اور اس میں ایک یہ تھا کہ یہ اپنے آپ بڑے مذہبی ہیں. تو یہاں پر خاتون یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ مذہبی ظاہر کرتے ہیں. وہ یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے، دیندار ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن اندر یہ چل رہا ہے. اور انہوں نے پھر بتایا کہ وہاں پر زنا بھی ہے، لواط بھی ہے، سود بھی ہے اور ڈرگ بھی ہے. تو کیا کوئی واقعاً انکار کر سکتا ہے کہ سب سے زیادہ چرس میں کون سا صوبہ لگا ہوا ہے اور چرس کی اسمگلنگ میں سب سے زیادہ کون سا صوبہ ہے؟ یا کوئی چھپی بھی بات ہے؟ اب اس دوران انہوں نے جملہ کہا کہ خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی موضوع کو پکڑ لیا کہ میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. وہ یہ تھوڑی کہہ رہی تھی کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا. وہ تو اصل وہ جرائم بتا رہی تھیں کہ جو وہاں پر ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوبارہ سوال کیا ویڈیو فائل کے بارے میں، اور خاتون نے پھر کلیئر کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور بچے استعمال ہوتے ہیں اور آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو واقعا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ خاتون نے جھوٹ کہا؟ کوئی بھی جھوٹ نہیں کہا. یہ جو اس وقت پورے پاکستان میں مختلف اہل سنت کے مدارس کی ویڈیوز چل رہی ہیں وہ اس خاتون نے تھوڑی بنائی ہیں کوئی. اور یہ جو ہر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں حتیٰ لڑکانہ کی مسجد کی محراب میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ کوئی خاتون نے تو نہیں کیا، لبرل لوگوں نے تو نہیں کیا، ہے تو ہو رہا ہے تو وہ اس خاتون نے بیان کیا ہے. تو بلا شک ایک منافقانہ معاشرہ ہے کہ جس کی جانب یہ بہن توجہ دلا رہی تھیں، اور سوال سے واضح لگ رہا تھا، وہ بتانا چاہتی ہیں کہ ان علاقوں میں دین بالکل نہیں ہے اور یہ لوگ دین کو مس یوز کرتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں. اب ان موصوف کی عقل کا یہ عالم ہے کہ وہ سوال کو سمجھ ہی نہیں پائے. اچھا سوال کرنے والے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر سوال کلیئر نہ ہو تو وہ اپنا سوال دوبارہ کلیئر کرے. ان موصوف کا عالم یہ ہے کہ یہ بولنے ہی نہیں دیتے، اور پھر وہاں سے سخت آواز میں سخت لہجے میں کہہ رہے ہیں میری بہن بہن بس بس. تو بھائی آپ کو سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ کوئی انڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پیڑ قسم کا آدمی سوال کر رہا ہے. یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایک طرح سے مسلمان آزاد ہیں اور وہ کھل کے سوال کر رہے ہیں. اب یہ موصوف دوبارہ جو ہے وہ خاتون کی زبان میں اپنا سوال داخل کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور وہاں پر ویڈیو فائل بھی ہے. نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، تبلیغ ہے، لیکن یہ بھی ہے. اس خاتون نے نہیں کہا کہ ہمارا معاشرہ واقعاً اسلامی محض ہے اور واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی اتباع کرنے والا معاشرہ ہے. یہ نہیں کہا خاتون نے. یہی کہا ہے کہ یہ معاشرہ
اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ خود ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں، یا بہت سارے علماء اہل سنت اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں۔ اب ذاکر نائک کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی ہو اور وہاں پر اس قسم کے جنسی جرائم بھی ہوں۔ تو یہ سوال ہوگا کہ یہ جو دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مدرسوں میں ہو رہا ہے، حتیٰ اہل حدیث کے جو ان کے اصل دعوت کرنے والے ہیں، ابو بکر معاویہ نے جو کچھ کیا تراویح کے بعد، تو کیا وہ مسجد ہے یا نہیں ہے، وہ مولوی ہے یا نہیں ہے؟ بس خاتون یہی سوال کر رہی ہیں کہ لاہور کا مدرسہ جو ہے بالآخر مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سینما تھا، نائٹ کلب تھا، یا مدرسہ تھا؟ اب اگر کوئی سوال کرے کہ مدرسے میں ایسا کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سوال یہی کیا جائے گا دینی مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نہیں، دینی مدرسے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کلیئر کرو کہ یہ مدرسے پھر دینی ہیں یا نہیں ہیں، یہ مساجد پھر اسلامی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے اس خاتون کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا یہ کہہ کے کہ آپ الزام لگا رہی ہیں، آپ کا سوال غلط ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ البتہ لکی مروت میں بہت سارے لوگ اس خاتون کے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے کیا واقعاً ایسا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے وہ واقعاً وہی علاقے ہیں؟ ہم نہیں کہتے سب ایسے ہیں۔ یہ موصوف پھر دوبارہ تکرار کرتے ہیں اپنے اس لیکچر میں کہ آپ غلط ہیں، آپ کا سوال غلط ہے، آپ اپنے معاشرے پہ الزام لگا رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ خود جانتے ہیں۔ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ ہم جنسی پاکستان کے کن علاقوں میں ہیں، سب سے زیادہ چرس و ہیروئن کا کاروبار کون لوگ کرتے ہیں، تو کلیئر ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ چرس و ہیروئن کا کام کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو سو کالڈ بڑا اپنے آپ کو مذہبی بھی ظاہر کرتے ہیں، سب داڑھی والے لوگ ہیں۔ تو اس بہن کے جواب میں در حقیقت یہ بالکل پھنس چکے تھے، اور ان کو یہ بھی احساس تھا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ماننے ہی سے انکار کر دیا، بلکہ اس بہن کی جان کو الٹا خطرے میں ڈال دیا کہ آپ توہین کر رہی ہیں اور آپ معافی مانگیں اور آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ ٹی وی پہ انٹرویو ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ 20 منٹ سے زیادہ اگر کوئی دیکھتا ہے کسی اینکر کو تو اس میں ہلچل نہ ہو، تو اس مسئلے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ممکن ہے کہ ان کی جنسی کیفیت یہی ہو، کیونکہ ہر شخص کی الگ ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ممکن ہے ایسے افراد ہوں، خصوصاً مولوی ملا جو بھی ان کی تائید کر رہے ہیں، وہ ممکن ہے ایسے ہی ہوں، کیونکہ جنسی اعتبار سے ہر فرد الگ ہے۔ تو یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک غلط کہتے ہیں، ان کی ممکن ہے یہی کیفیت ہوتی ہو، اور ان کے ماننے والوں کی بھی ممکن ہے کہ جو ان کی اس بات کو مان رہے ہیں ان کی بھی ایسی ہو۔ ہاں، جن کی ایسی کیفیت نہیں ہوگی ان کو یہ بات غلط لگ رہی ہوگی، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہر فرد کی جنسی کیفیت الگ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ملیشیا میں رہ رہے ہیں، وہاں تو کھل کے بے پردگی ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اور پھر جو ادھر ادھر دنیا میں جاتے ہیں اور خواتین کو انٹرویو بھی دیتے ہیں، تو ان کا انٹرویو پھر 20 منٹ سے زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب ان سے پوچھا جائے پہ 10 منٹ کا ہو، اچھا 10 منٹ کی اگر ان کی کیفیت شروع ہو گئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پاکستان آ کے اپنی شخصیت کو بالکل واضح کر دیا، اور بہت اچھا ہوا کہ یہ پاکستان آئے، اور پاکستان آرمی اور خصوصاً حکومت کی ہم توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد کو نہ بلائیں، پڑھے لکھے افراد کو بلائیں، ہیومن سائنسز کے بڑے بڑے پروفیسرز کو بلائیں، پاکستان میں یونیورسٹیاں بنائیں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ پاکستان میں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ریسرچ سینٹرز کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اسکول کالجوں میں بہت زیادہ اب دین کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اخلاقیات کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو علم کی جانب لے جائیں، وہ علم کے جس کے ذریعے سے پاکستان آگے جائے۔ پاکستان کی حکومت کا تعلق کسی بھی دین سے یا کسی بھی مذہب سے اس اعتبار سے کہ وہ کسی کو پروموٹ کرے اور کسی کے اگینسٹ کام کرے نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستانیوں کو علم و فضل عطا فرمائے، اور جتنے بھی علوم ہیں چاہے وہ دینی ہوں اور چاہے وہ باقی سوشل سائنسز ہوں، اور سائنس کے جتنے علوم ہیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شدت پسندی سے اور قتل و غارت گری سے اور اس نفاق سے کہ جو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے۔ سارے گناہ اس وقت جو یورپ امریکہ میں ہو رہے ہیں وہ اسی پرسنٹیج سے پاکستان میں ہو رہے ہیں، لیکن سب نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے دین کا، اور کبھی توہین رسالت کے نام پر اور کبھی توہین مذہب کے نام پر اپنی شدت دکھا کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پکے مسلمان ہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں،
کچھ واقعاً بچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو موقع نہیں ملا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی، اخلاقیات کی، اور ایسی تربیت اور اخلاقیات کہ جو دنیا بھر میں مشترک ہو، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، ناپ تول میں غلطی نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ چرچ کا کام کرنے والے اکثر سو کال دیندار قسم کے دیوبندی اور اتفاق سے بعرض معذرت خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو اپنی زکوٰۃ بھی اسی چرس اور ہیروئن اور پھر آئس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے مدرسوں کو بھی دیتے ہیں، اور کوئی مدرسے والا یہ نہیں کہتا کہ جو زکوٰۃ تم ہمیں دے رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے تم نے پاکستان کے لاکھوں جوانوں کو نشے میں لگا دیا ہے، نہ یہ پیسہ حلال کا ہے اور نہ اس کی زکوٰۃ حلال ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔